الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وصلاة سلاما كثيرا كثيرا أما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، یہ چیز آپ بارہا بیان سن چکے ہیں اور کر چکے ہیں ہم کہ انبیاء کرام کو جو معجزات عطا ہوتے ہیں انہی کے فیض کرم سے ان کی امت کے اولیاء کو بطور کرامت وہ عطا ہوتے ہیں. چنانچہ قرآن کریم سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے ان سے بھی احیاء موتا یعنی مردے کو زندہ کرنا یا مبرس کو یا کوڑی کو شفا دینا اور اس طرح کے کرامات کا ظہور سورہ یاسین میں ان کا ذکر آتا ہے. اسی طرح ان سے ہوتا تھا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ گوناگوں معجزات ہیں اور ہر قسم کے معجزات ہیں اور حضور کے ہر عضو میں اعجاز تھا، ہر ادا میں اعجاز تھا، بلکہ جو چیز آپ کے جسم سے مس کر جاتی تھی اس میں اعجاز پیدا ہو جاتا تھا. تو اس لیے آپ کی امت کے اولیاء میں بھی اسی طرح گوناگوں اور بو قلموں کرامات ہیں. باقی یہ ہے کہ کرامات ہر وقت ہر ولی دکھائے یہ کوئی ضروری نہیں. کبھی پر ان پر شان بشریت کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک عاجز معمولی بندے کی طرح ہی ظاہر کرتے ہیں اور محسوس ہوتے ہیں اور ایسے ہی لگتا ہے دیکھنے والوں کو کہ یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہیں، یہ ہم سے بھی زیادہ مصائب میں گھرے ہوئے ہیں. لیکن کبھی کبھی ان کے ہاں سے ان کی خدا داد کرامت کا اظہار بھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہیں. تو اس سے معالطہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تو قدرت کے ماتحت ہی ہے سارا کچھ، اور اللہ کے سامنے وہ ویسے ہی بندہ عاجز اور بے چوں ہیں جس طرح ہم دوسرے بندے ہیں. اسی بات سے مغالطہ انبیاء کے بارے میں بھی کفار کھاتے تھے کہ کبھی ان کو دیکھتے کہ یہ بھی بال بچے دار ہیں، ان کو بھی بھوک لگتی ہے، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں، یہ بھی جو کی روٹی کھاتے ہیں، تو یہ تو پھر ہمارے طرح ہی ہوئے نا. لیکن ان کے دوسرے پہلو پر بھی ان کی نظر نہیں جاتی تھی، اور جس کی جاتی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ اگر کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے بغیر بھی رہ لیتے ہیں، یہ اگر فرش پر چلتے ہیں تو عرش پر بھی چلتے ہیں. تو اس طریقے سے یہاں بھی اس مغالطے سے بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہی ان کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے ہاں سے ایسی ایسی باتوں کا ظہور فرما دے جو حیران کن ہوں، اور ان کو کرامت سے جس طرح نبیوں کے لیے اعجاز سے تعبیر کیا جاتا ہے کیا جا سکتا ہے. چنانچہ باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی ایسے قسم کے بے شمار واقعات ملتے ہیں جن میں آپ کو متضاد کیفیت نظر آئے گی. حقیقت میں وہ متضاد نہیں ہے، بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی کے مطابق ان پر کبھی شان عبدیت کا ظہور ہوتا ہے، کبھی شان محبوبیت کا ظہور ہوتا ہے. جب شان محبوبیت کا ظہور ہو تو کچھ اور منظر نظر آتا ہے، جب شان عبدیت کا ظہور ہو تو کچھ اور کیفیت نظر آتی ہے. بہرحال کرامات اولیاء برحق ہیں، یہ بھی آپ کو معلوم ہی ہے.
اور قرآن کریم سے انبیاء کی معجزات بھی ثابت ہیں اور اولیاء کی کرامات بھی ثابت ہیں۔ دراصل میرے سامنے ایک ایسی اس وقت کرامت کا تصور آ رہا ہے جس میں ایک نبی کے معجزے اور ایک ولی کی کرامت کا قرآنی استشہاد بھی ساتھ مل رہا ہے، اس لیے میں نے اس کو اس طرح کر کے بیان کیا۔ ایک ابو سعید خوارانی نامی بزرگ تھے، بزرگ ہی کہنا چاہیے، اور میں نے یہ کل آپ کو بتایا تھا کہ بزرگوں میں کبھی کبھی کچھ رشک و رکابت کی بھی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں، یہ انسانی فطرت ہے یا کیا ہے؟ تو ان کے دل میں خیال ہے کہ باجد بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا شہرہ ہے، بڑی مشہوری ہے، تو میں بھی جا کر دیکھوں کہ ان کے پاس کوئی کرامت بھی ہے کہ نہیں ہے، کوئی کرامت بھی دکھاتے ہیں۔ خیر سفر کر کے ان کے پاس پہنچے تو اب ان کے جانے سے ان کے دل کی حالت کو جان لینا یہ نبی کا معجزہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اُنَبِّئُکُم مَا تَأْکُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِی بُیوتِکُم، میں تمہارے دل کی بات بتا سکتا ہوں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، کیا گھر رکھ کے آئے ہو، تمہارے صندوق میں کیا کچھ پڑا ہے، وہی بات ہے نا۔ تو فرمایا کہ اے ابو سعید، تم جس مقصد کے لیے آئے ہو وہ میرے مرید ہیں ابو سعید راعی، ان کے پاس چلے جاؤ، تمہارا کام وہاں ہی ہو جائے گا، اور مجھے اپنے مصروفیت میں سے حارج نہ ہو، میں نے اپنی ولایت ان کو دے رکھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے اپنے شاگرد کو ایسی قوت دے رکھی ہے تو چنانچہ وہ ان کی خدمت میں پہنچے، وہ بھی کہیں ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہیں، وہ ان کے پاس پہنچے۔ وہ اتفاق سے اس وقت نماز میں مشغول تھے، یہ بیٹھ گئے، کافی دیر مشغول رہے، مشغول نماز ہونے کے بعد جب سلام پھیرا تو ان کو دیکھا بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے کیا چاہتے ہو، بغیر کسی تمہید کے، کیا چاہتے ہو؟ کیسے روابط ہیں بالکل، اور اب تو بالکل ہی اس پر حیرت نہیں ہونی چاہیے، اب تو ہمارے پاس ظاہری وسائل ایسے ہیں کہ فوراً موبائل سے ادھر ادھر اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو کیا اللہ والوں کے دماغ اور دل جو ہیں وہ اس ایک چھوٹے سے آلے سے بھی گئے گزرے، آخر انہوں نے ساری عمریں محنتیں صرف کی۔ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا انگور، بس انگور چاہتے ہو؟ تو انہوں نے انگور بھی دیا۔ بھئی انگور چاہنا یہ بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی، قرآن کریم سے ثابت ہے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، کہ حضرت مریم کے پاس جب زکریہ آتے تھے تو بے موسم پھل پاتے تھے، ان میں انگور بھی ہوتے تھے۔ یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا کوئی ثبوت مانگے تو انکار کرے کہ نہیں یہ تو ہو نہیں سکتا۔ کیا چاہتے ہو؟ کہ انگور۔ بس اتفاق سے ان کے پاس کوئی درخت کی کچھ چھڑی سی پڑی تھی، ذرا ہری ہوگی، آپ نے اس کو پکڑا اور چیر دیا، اور کچی زمین تھی، کوئی پکے زمانے تو نہیں، تو ایک اپنے قریب کر کے گاڑ دی زمین میں، اور ایک تھوڑی سی اس کے قریب گاڑ دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی، وقفے کے بعد، دونوں سے پھل پھول نکل آئے اور دونوں پر انگور لٹکنے لگے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو انگور اس ابو سعید میخارانی کے قریب تھے وہ کالے سیاہ رنگ کے تھے اور کھٹے کھٹے، اور جو ان کے پاس تھے وہ سفید اور نفیس اور بڑے میٹھے تھے۔ خیر اس نے چکھے، کھا کر دیکھے، کہنے لگا جی یہ تو بتائیں کہ یہ میرے والے جو ہیں یہ کیوں کھٹے اور کالے ہیں اور آپ والے میٹھے اور نفیس ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ میں نے صدق و یقین کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں،
اور تم اولیاء کی کرامات کے بارے میں شک و شبہ لیے پھرتے ہو، اور تم ٹیسٹ اور امتحان کرنے کے لیے پھرتے ہو، اس وجہ سے تمہاری نیت کے مطابق اس کا اثر ظاہر ہو گیا اس پر۔ تو اس طرح کی کرامات بھی ان سے ملتی ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ، اب یہ اس پائے کا واقعہ، ایک دوسرا واقعہ سنیے، وہ اس کی دوسری صورت ظاہر کرتا ہے کہ کسی نے پوچھا حضرت باعزید بسطامی کو کہ آپ نے ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فیض پہنچایا، کسی نے کچھ اصلاح کی، کسی نے کچھ نصیحت کی، کسی کو کچھ سبق سکھایا، کوئی ایسا بھی ہے جس نے آپ کو کچھ تعلیم دی ہو اور آپ نے اس سے کوئی علمی فیض پایا ہو اور اس نے آپ کی کوئی اصلاح اور درستی بھی کی؟ فرمایا ہاں، ایک بڑھیا مائی تھی، وہ میری استاد ہے، اس نے مجھے بہت اچھی بات سکھائی تھی اور سمجھائی تھی، اور میں اس کو اپنا پیر و مرشد مانتا ہوں۔ اس نے کہا وہ کیا تھا؟ فرمایا کہ میں ایک دن کہیں جنگل میں محو عبادت تھا اور ذکر و فکر میں مشغول بیٹھا تھا کہ ایک بڑھیا اور سر پر آٹا رکھے ہوئے گزری، تو اس نے مجھ کو ہمت والا مرد دیکھ کر کہا کہ میں بڑھیا ہوں، تھک گئی ہوں، یہ میرا آٹا تو میرے گھر پہنچا دے فلاں گاؤں میں۔ اب مجھ کو کیا سوجی کہ میں نے کہا کہ بھئی آٹا تو پہنچا دوں گا، پہنچا دیتا ہوں، پہنچا دینا چاہیے، لیکن میرا خیال تھا کہ میں اس وقت چونکہ ذکر فکر میں مشغول ہوں تو اس کا کام بھی ہو جائے۔ میں اٹھا تو میں نے نظر کی تو ایک جنگل میں شیر جاتا ہوا مجھے نظر آیا، سوتا ہوا نہیں، جاتا ہوا۔ تو میں نے اس کو آواز دی تو شیر میری طرف آ گیا غراتا ہوا۔ تو اس نے آیا تو میں نے وہ آٹا اس کے اوپر رکھ دیا، آٹے کی وہ جو بوری یا گٹھڑی تھی نا اس کے سر پر اس اوپر رکھ دی کمر کے، اور مائی کو کہا بڑھیا کو کہ جو جاؤ یہ تمہارے گھر پہنچا دے گا، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ اور ہاں لوگوں کو کیا کہو گی، مطلب یہ تھا کہ کہیں لوگوں کو یہ بتانا نہ کہ بھی اس طرح کسی نے کیا یا بھیجا، بس چپ کر کے تو اپنا کام کرنا۔ رہتے لوگوں کو کیا کہو گی، مطلب کہ کہیں کہو گی تو نہیں، برا یہی ہوگا کہ لوگوں کو کیا کہو گی۔ اس نے کہا میں لوگوں کو کہوں گی کہ ایک ریاکار ظالم کے پاس سے آ رہی ہوں۔ میں نے کہا تم نے مجھے ظالم ریاکار کیوں کہہ دیا بھائی؟ میں نے تیرا آٹا پہنچوایا تو تم مجھے ریاکار ظالم کہہ رہی؟ انہوں نے کہا ظالم اس لیے کہہ رہی ہوں کہ شعر مکلف نہیں۔ اب آپ کو مکلف کا لفظ شاید سمجھ نہ آئے، مکلف کہتے ہیں وہ عاقل بالغ مسلمان جس پر شریعت کے احکام لاگو ہوتے ہوں۔ مثلا آپ مکلف ہیں نماز کے لیے، اور آپ کا چھوٹا بچہ 5-6 سال کا، وہ مکلف نہیں ہے۔ آپ روزے کے مکلف ہیں، یعنی مکلف میں نے تکلیف روزے کی آپ پر ڈال لی گئی ہے، اور چھوٹا بچہ نابالغ وہ روزے کے لیے مکلف نہیں ہے۔ اس طرح آپ مکلف ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند غریب محتاج ہو تو آپ اس کی مدد کریں، کہ چھوٹا بچہ بھی سمجھے، وہ بھی اس پر یہ شرعی تکلیف نہیں ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو فرمایا کہ مائی کہنے لگی کہ شعر مکلف نہیں ہے، تم مکلف ہو، تم مکلف ہو کہ ایک بڑھیا محتاج عاجز کمزور غریب ہو اور تم طاقتور، تو تم اس کا سامان پہنچاؤ، اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا،
کرو گے تو ثواب دے گا، نا پرواہ کرو گے تو روز قیامت ہو سکتا ہے اس میں ماخوذ ہو کہ تم نے ایک محتاج، کمزور، غریب بوڑھیا کی مدد کیوں نہ کی۔ لیکن شیر سے تو نہیں پوچھا جائے گا، مراد یہ تھی۔ تو شیر مکلف نہیں، تم مکلف ہو، تو تم ایک مکلف پر ظلم، غیر مکلف پر ظلم کر کے اس پر اپنا بوجھ ڈال رہے ہو، تو یہ ظالم نہیں تو اور کیا ہو۔ اور ریاکار یہ اس لیے کہ یہ مجھے دکھانا چاہتے ہو کہ میں صاحب کرامت ہوں، اور شیر کے اوپر بھی میں، اس کی بجائے تم اٹھا کر خود لے جاتے تو وہ بہتر تھا، بجائے اس کے کہ تم اپنی کرامت دکھاتے کہ میں شیر کو بھی گدھے کی طرح غلام بنا کر بھیج سکتا۔ تو فرماتے کہ میں نے اس دن سے توبہ کی کہ میں اپنی کسی کرامت کا اظہار نہیں ہونے دوں گا، اور اس عورت کو میں اپنا پیر و مرشد سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھ کو واقعی صحیح بات سمجھائی۔ اب آپ اس سے اندازہ فرما لیجئے کہ ان لوگوں کی سوچیں کیا ہیں اور کیا کچھ عالم ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات شیخ فرید الدین عطار نے نہیں لکھی، یہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی ایک حکایت وہاں بھی لکھی ہے مثنوی شریف میں، وہ بھی سن لیں، کیونکہ آپ نے کافی انتظار کی زحمت اٹھائی ہے۔ میں اللہ اللہ کرتا رہا، شاید آپ بھی کرتے ہی رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی آپ کی اللہ اللہ میں شاید میرا انتظار بھی شامل تھا، تو یا پھر اس کو کل پر چھوڑ دیتا ہوں، ہے تو ایسے مختصر سی، اور آپ کو اس وجہ سے اچھی لگے گی کیونکہ آپ کے ساتھ وہ حسن سلوک غالباً ہوتا ہوگا کہ اس پائے کہ یہ بزرگ تھے، ایک عرصہ تو شادی نہ کرائی، شادی کا ارادہ نہیں تھا کہ میں نے کیا لینا ہے اس جھنجھٹ سے، لیکن پھر ایک دن خیال آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ شادی کروائی جائے، کیونکہ شادی بھی بندے کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے، شادی کی بیٹا بندے کو بہت سارے سبق سکھاتی ہے، اور شادی سے گزر کے جو بزرگ ہوتا ہے نا، یا جو بزرگ شادی کی چکی سے گزرتا ہے، اس کو بہت ساری شانیں اس کے صدقے میں ملتی ہیں۔ ہاں، ظاہر شادی اور بچے اور خرچہ مہیا کرنا اور اپنی عبادت سے وقت نکالنا اور نان و نفقے کی کوشش کرنا، یہ کوئی تھوڑی بڑی ہے، سکھ تھوڑے ہیں، دکھ زیادہ ہیں۔ پھر ان بچوں کو بڑا ہو جانا، پھر ان بچوں کا من مانیاں کرنا، پھر ان بچوں کا تکلیفیں پہنچانا، پھر ان بچوں کو اچھی تربیت دینا اور ان کو راہ خدا کی طرف مائل رکھنا، اور ان کو باوجود ان کی نالائکیوں کے برداشت کرتے رہنا، اور ہر حال میں کوشش کرنا کہ یہ درست ہو جائیں، یہ بہت بڑا ایک مجاہدہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے، اور جو اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ سہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے بدلے میں ثواب عطا فرماتا ہے۔ شاید آپ کو یہ پتہ ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ نان و نفقہ کے لیے جو ہم کوشش کرتے ہیں نا، اگر اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر کریں، جسم کے چسکے کے لیے نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ سارا دن آپ تھڑی پر بیٹھ کر نا پیٹھ کے بال کساتے ہیں، تو ان کا ثواب اور اجر ملتا ہے، اور اتنا اجر ملتا ہے جس طرح کہ گویا کہ آپ جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ یہ میں احادیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، جہاد فی سبیل اللہ کی طرح۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہماری شادیوں میں بھی ہماری اللہ کی رضا گھاٹ مقصود ہوتی ہے، اپنے جسم کے چسکوں کے لیے شادیاں کرتے ہیں۔ شادی کرنی چاہیے اس نیت سے کہ میں گناہ سے بچ سکوں، نیک اولاد ہو جو حضور کی امتی بنے، اللہ کی بندگی کرے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کریں، اور اللہ کی منشا پوری ہو اس دنیا کو پیدا کرنے کی۔ تو اس قسم کی نیک نیتوں کے ساتھ شادی کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ خیر، تو آپ نے ارادہ کیا کہ شادی کر ہی لوں۔ اب شادی کر لی، آپ جانتے ہیں کہ قسمت سے ہی اچھا ماتھا لگتا ہے،
تو وہ جو تھیں بیگم صاحبہ حضرت کی، وہ ماشاءاللہ بہت ہی ذرا تیز ترار اور زبان دراز تھیں. آپ جانتے ہیں کہ مائی تو بڑی شریف بھی ہو تو خرچہ کام ملے تو وہ بھی بھوت پڑتی ہے. ہاں جی، ان کا تو علاج ہی صرف کثرت سے نان و نفقہ ہوتا ہے. کھانے کو ماندہ، پینے کو ماندہ، پہننے کو ماندہ. پھر بھی اگر یہ شکریہ ادا کریں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھو، ورنہ وہ یہی کہے گی کہ تیرے گھر میں جب سے آئی ہوں میں نے سکھ نہیں پایا. پیچھے ہمارے پیکیاں دی جڑا وقت گزریا چنگا گزریا، حالانکہ پیکیاں دا حال ہمیں آپ کو پتہ ہی ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں عورتوں کو زیادہ میں نے دوزخ میں دیکھا. عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ، ہم کیوں دوزخ میں زیادہ تھی؟ فرمایا اس لیے کہ تم اپنے خامدوں کی ناشکر گزار ہوتی ہو. تم خامدوں کی ناشکر گزار ہوتی ہو کہ لاکھ تمہارے ساتھ بھلائی کریں پھر بھی تم نے بھلائی کبھی یاد نہیں کرنی. اس کی تکلیف جو کبھی کبھار کوئی آئی ہو یا نہ آئی ہو یا خود ہی بنائی ہو تم نے، وہ بیان کرنی ہے. تو اس لیے آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کی یہ ہڈ وریتی یہ سن کے بندہ ذرا خوش ہوتا ہے. تو جب شادی کر لی انہوں نے، تو اب وہ جناب خرچہ روز مانگتی تھیں. اب آپ اللہ اللہ کرنے والے شخص اور دکانوں کی طرف، آڑتوں کی طرف تو آپ کا رجحان نہیں تھا. خیر بیچارے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کچھ کوشش کرتے، جو کچھ مل ملا جاتا جنگل سے لکڑیاں کاٹ لاتے اور وہ بیچتے، کچھ تھوڑا بہت خرچہ کر دیتے، کچھ ایندھن کے کام آ جاتی. بس یہی آپ کو کام اس زمانے میں سمجھ آیا کہ MA BA تو انہوں نے کیا ہوا نہیں تھا، اور نہ اس زمانے میں میٹر ریڈر ہوتے تھے کہ وہ کسی جاب نہ ماسٹری ملتی تھی. بس اسی طرح کوئی سادہ سا کام ہی ہوتا تھا. تو ان جیسے بے ہنر کو، جس نے ساری عمر نہ ترخانہ سیکھا ہو نہ لوہارا سیکھا ہوئے، صرف ساری عمر اللہ اللہ ہی سیکھی ہو، تو اس کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ جنگل میں جائیں اور لکڑیاں کاٹ کر لیں. اب یہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے چلے، ادھر سے پیچھے کوئی شخص دور دراز علاقے سے باجد بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی نیت سے منزل بمنزل، قریہ بقریہ، شہر بشہر پھرتا، دور دراز علاقے سے آیا کہ فلاں علاقے میں خراسان کے شہر بستام میں بایزید نامی بزرگ ہیں، میں ان کی زیارت کر کے ہوں، سنا بڑی شان ہے، غوث وقت ہیں. خیر آیا بستان میں، اتفاق دیکھیے سوئے اتفاق یا اس نے اتفاق کہ یہ اس وقت باہر لکڑیاں لینے گئے ہوئے تھے. تو وہ آیا گھر میں، پتہ کیا، دستک دی، دروازے پر کھٹکھٹایا. اندر سے مائی صاحب نے پوچھا کون ہے؟ تو مزاج میں ہی تیزی تھی، پھر اکتائی بیٹھی تھی کہ کب کا گیا ہوا ہے بوڑھا، تو لے کے نہیں کچھ آدھا پیا، میں کیا اتنا شادی کرانی آئی. وہ بیچاری اپنی جگہ اکتائی بیٹھی ہوگی. خیر اس نے پوچھا جی کہ حضرت باعث گستامی موجود ہیں؟ وہ تو پھاٹے پڑی، اس نے کہا شیطان کو حضرت کہتا ہے. میں کچھ اپنی طرف سے بھی گرا لگا رہا ہوں، مطلب لفظ اس نے نامناسب ہی بولے جی. لفظ اس نے، مولا رومی نے جو لفظ کہے ہیں نا، وہ یہی تھے کہ اس نے بڑے ذرا سخت لفظ بولے کہ اس فراڈیے کو، یعنی اس قسم کا مفہوم تھا، اس دغا باز کو تو بزرگ سمجھتا ہے. اور کہاں سے آیا؟ اس نے کہا میں تو آیا ہوں ملتان سے. ہوتے اور آپ بھلا ہو جائے، ملتانوں بستام چاہیں اتنی دور سے کس لیے؟ اس شیطان کو ملنے کے لیے، دغا باز جھوٹے کو. اس کو تو اتنا احساس نہیں کہ بال بچوں کے حقوق کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں. گھر میں بھوک ناچ رہی ہے، تسبہ لیا ہوا ہے، تماشا بنایا ہوا، اس نے فلاں کیا، جو باتیں اس نے کی. چل پڑے کہیں، پھٹک کر آ گیا، واپس چلا جا. اب اس نے جو وہ سلواتیں سنی
تھوڑے سے دور ہٹ کر پیچھے سوچنے لگا کہ سوچی پیا ان کی کریے بھئی ایڈی دوروں آئے ہیں تو کم از کم یہاں تو حالت یہ کہ گھر والی یہ حالت بیان کر رہی ہے، تو میں نے تو سفر ایسے کھوٹا ہی کیا. پہلے مڑنے لگا، پھر خیال کیا یار اتنی دور سے آئے ہو تو تھوڑا بہت انتظار کرو، کہیں نہ کہیں سے پتہ چل جائے گا، چلو کم از کم صورت شریفہ تو دیکھ چلو. لوگوں سے پوچھنے لگا یار کہیں کوئی پتہ ہو کسی کو دائیں بائیں چوک سے. انہوں نے کہا بھائی وہ بابا ادھر جایا کرتا ہے باہر، میرا خیال ہے وہ لکڑیاں وغیرہ چننے گیا ہوگا اور وہ کام شام نہیں کرتے، بس وہ اللہ اللہ کرتے ہیں اور یا وہ لکڑیاں کاٹ کر لاتے ہیں یا چن کر لاتے ہیں اور وہ تھوڑی بہت 2-4 درہم کی بیچ لیتے ہیں. تو ادھر باہر کہیں دیکھو شاید کہیں نہ کہیں تمہیں نظر آ جائیں گے جنگل کی طرف. وہ ادھر کو نکلا، جگہ اس کی بھی کوئی نہیں تھی. نکلا، دیکھا کہ واقعی دور سے ایک بابا جی آ رہے ہیں اور انہوں نے شیر کے اوپر لکڑیاں لادی ہوئی ہیں. یہ بناوٹی نہیں، میں آپ کو معلومی کے شعر سنا دوں گا مثنوی شریف کے. تو انہوں نے لکڑیاں شیر پر لادی ہوئی ہیں. وہ دیکھ کر ایک مرتبہ تو اس کی سٹی گم ہو گئی، آنکھیں مل مل کر میری طرح دیکھنے لگا کہ یہ شیر ہی ہے یا کوئی گدھا ہے. وہ شیر تھا جی، جسم پر کپکپاہٹ طاری ہوگی. حضرت نے دیکھا کہ حالت بیچارے کی غیر ہو گئی، یہ دیکھ کر خوف کے مارے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ طاقت اور دانش سے اس کا حال بھی معلوم تھا کہ یہ کیا گھر میں آیا اور کیا سن کے آیا ہے جی. تو آپ نے اس کو جو سمجھایا مولانا رومی نے، وہ بات تو لمبی ساری شعروں میں ہے لیکن وہ 2 شعر جو اس موقع کے ہیں وہ مجھے حاضر ہیں ذہن میں. تو آپ نے ایک شعر کہا تھا، آپ نے فرمایا کہ بھائی، جس کا مفہوم پہلے بتا دیا تھا کہ بھائی اگر میں اپنی عورت کے ہاتھوں سے وہ تکلیفیں نہ سہوں جو میرے لیے ایک امتحان ہے اور میں اللہ کی رضا کے لیے ان کو برداشت نہ کروں تو یہ شعر میرا بوجھ کبھی نہ اٹھاتا. نہیں، مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی سنت کی ادائیگی میں جو میں تکالیف اٹھا رہا ہوں اس عورت کا یعنی ظلم اور سختی سہ رہا ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیویوں کی طرف سے اگر کوئی سختی ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کوئی سہ جائے کہ چلو اس کی وجہ سے میرا دین محفوظ ہے، میں گناہ سے بچا ہوا ہوں. اور ہاں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ہم نے ایک ہی طریقہ سمجھ رکھا ہے کہ بس عورت کا علاج یہی ہے کہ اس کو لترا نہ ٹھیک کرو، گوتنوں دتا ولاما تے سٹ لئی تے ڈنڈا پھیریا سوار کے. جس طرح پینڈوا نے سمجھا ہوا ہے کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے وہ سمجھے کہ صرف شاید عورت اسی طریقے سے ٹھیک ہوتی، اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہوتی. اپنے لیے بھی وبال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی، اس وجہ سے اس کو اسی طرح ٹیڑھی کوئی لیس کر تم اس سے کام لے سکتے ہو، اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا، یہ عورت کو شفقت اور محبت کے ساتھ ہی آہستہ آہستہ آپ لوگ مائل کر سکتے ہیں. لیکن شفقت محبت میں بھی ایک اعتدال اور رعایت ہونی چاہیے. یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ رات کو تو اس کے پاؤں کو سجدے، رات میں تو پاؤں کو سجدے کرے اور دن میں کہے کہ میں اس کو جھڑکوں. نہیں، آپ اپنے رات کے تعلق کو بھی معتدل رکھیں. نہیں سمجھے؟ میں آپ کو بڑی گہری حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ آپ کے کام آئے گی، آپ کے نہیں تو آپ کی اولادوں کے کام آئے گی. ان کو سمجھانا چاہیے کہ جب لوگ جذباتی ہوتے ہیں تو عورت کو کہتے ہیں کہ تو میرے لیے قبلہ کعبہ بیت المقدس سب کچھ تو ہی ہے جی.
اور مجھے پاؤں بھی چوم لینے دیں، لیکن دن میں پھر اس کو کہو کہ میں ڈانٹوں اور دباؤں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے انسان کو اپنی خواہشوں کی تکمیل میں بھی اعتدال، سمجھیں، اعتدال رکھنا چاہیے، اور ایک مردانہ وجاہت اور وقار کے ساتھ عورت کے قریب جانا چاہیے، سمجھے نا؟ یہ بات میں پتہ کی کہہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں، اس کو اشارے کو سارا جس طرح ایک باوقار طریقے سے عورت کے ساتھ بندے کا تعلق ہونا چاہیے۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا جی عورت کا پستان چوسنا جائز ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا بھائی یہی رہ گیا کام، ہاں جی، سچ مجھے ہمارے پاس عجیب و غریب مسئلے پوچھنے آتے ہیں۔ میں نے کہا ماں تو نہیں رجیا سے؟ تو میرا مطلب ہے کہ بعض لوگ سمجھتی ہیں کہ پتہ نہیں شادی ہو گئی تو پھر جو چاہو کرتے پھرو۔ بہرحال وہ حرام تو نہیں ہوگی، میں ضمناً بتا دوں، مت تسی کوئی کسی ایک کام کر کے بیٹھے ہو آپ کو بس میں تو ویلا، طلاق تو نہیں پڑتی ویسے، سمجھے ہو نا، لیکن یہ کوئی اچھا کام نہیں کہ ایسا کام کرنے والے دن میں روب نہیں ڈال سکتے۔ پھر میری مراد یہ تھی کہ انسان کو باوقار طریقے سے دیکھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا زندگی کا سبق سکھایا ہے کہ مائی صاحبہ کہتی ہیں میں نے حضور کو برہنہ نہیں دیکھا، ننگا نہیں دیکھا۔ عائشہ صدیقہ جو عمر بھر حضور کے ساتھ بسی ہیں وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ کو ننگا نہیں دیکھا۔ یعنی اتنی شرم و حیا کے ساتھ، پوشیدگی کے ساتھ آپ ان کے قریب جاتے تھے یا بیٹھتے تھے کہ یعنی احساس تک بھی نہ ہو۔ تو جو بندہ اتنا شرم و حیا کے ساتھ بیوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہوگا، انشاءاللہ اس کی بیوی دن میں شرم و حیا کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتی ہوگی، اور جو وہ ویسے کام کرتا ہوگا پھر دن وہ بھی پترا والا سلوکی کر دی ہوگی۔ میں آپ کو جان بوجھ کر بھی ہنساتا ہوں، سنجیدہ بھی ہو جاتا ہوں، اور میں چونکہ پروفیسر بھی ہے نا میرے اندر، میرا فقیہ نہیں ہوں نا، کالجوں میں بھی دھکے کھائے ہیں، اس وجہ سے میں ذرا کھل بھی جاتا ہوں۔